صحیح گنتی نہیں ہو سکتی تو آپ مجھے بتائیے کہ کسی دور افتادہ پولنگ سٹیشن کے اوپر گنتی کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ اتنا بڑا اعتماد کا بحران ہے جو اس حکومت نے پیدا کیا ہے کہ جس سے جمہوریت کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے اس بدترین جو ایک پارلیمانی تاریخ کا واقعہ تھا، اس کے بعد جو تقریر میں اپوزیشن پر الزامات لگائے، ان کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس ملک کی تمام اپوزیشن غدار ہے اور اسے ملک کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس کی ساری اپوزیشن غداری کے سرٹیفکیٹ پہ آ جائے، اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے پھر کسی کو دانشوری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھیل ہم اس ملک میں بہت دیکھ چکے ہیں کہ جہاں سیاسی اختلافات پہ غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ ان تمام قوانین پہ سیاست سے بالا تر ہو کے تعاون کیا ہے جن کی پاکستان کو فیٹف کے گرے لسٹ سے نکلنے کی ضرورت تھی۔ 9 قوانین تھے جو اتفاق رائے کے ساتھ پاس ہوئے ہیں۔ 2 قوانین ایسے تھے جو جس شکل میں حکومت نے پیش کیے اسی صورت میں اتفاق سے پاس ہوئے۔ 7 قوانین ایسے تھے جن پر خود حکومت نے جو لیجسلیشن کروا رہی تھی غور و خوض نہیں کیا تھا، اور جب اپوزیشن نے اس کے اوپر امینڈمنٹس دیں تو خود حکومت کی آنکھیں کھلیں کہ وہ کتنی بھونڈی لیجسلیشن تھی جو حکومت کر رہی تھی۔ لہذا اپوزیشن کی وہ تمام ترامیم حکومت نے منظور کی چونکہ وہ میرٹ کے اوپر تھیں، اور وہ قوانین بھی اتفاق سے پاس ہو گئے۔ جن قوانین پر حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف تھا ان کا تعلق فیٹف سے نہیں تھا، ان کا تعلق پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کے ساتھ تھا۔ ان قوانین کا تعلق پاکستان کو ایک سرویلنس اسٹیٹ یا ایک جمہوری اسٹیٹ بنانے سے تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو ایک جاسوسی کی ریاست بنا دیا جائے جہاں پہ ہر شخص کے لیپ ٹاپ کے اندر ریاست گھسی ہو، جہاں ہر انسان کے موبائل فون کے اندر ریاست گھسی ہو، جہاں ہر انسان کے ڈرائنگ روم کے اندر بگنگ ڈیوائس لگا ہو، جہاں ہر انسان کی گاڑی کے اندر بگنگ ڈیوائس لگا ہو، اور ہر شخص کی بنیادی آزادیوں کو سلب کر لیا جائے۔ ہم ایک ایسی ڈریکونین ریاست نہیں چاہتے۔ ہم منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں، ہم ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف ہیں، لیکن ہم فیٹف کا نام لے کر پاکستان میں فیشزم یا ڈکٹیٹرشپ کی ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح منی لانڈرنگ کے اوپر منی لانڈرنگ کا نام لے کر آپ اگر ایک اور پھندا لگانا چاہتے ہیں، جیسے نیب کے ذریعے آپ لوگوں کو بغیر ضمانت کے، بغیر قانون کے حق کے 90 دن کے لیے کال کوٹڑیوں میں پھینک سکتے ہیں، تو ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ آپ میں سے کسی کے اوپر ایک کچی رسید لے کے منی چینجر سے کسی پر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور 90 دن کے لیے آپ کو بغیر ضمانت کے حکومت مسنگ پرسن قرار دے سکتی ہے۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا آپ کہاں چلے گئے۔ اس قسم کے قوانین بنانے سے پاکستان کا دنیا میں چہرہ روشن نہیں ہوگا، پاکستان میں سرمایہ کار کا اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ یہ جہاں اینٹی فنڈامنٹل رائٹس قوانین ہیں، یہ اینٹی انویسٹمنٹ قوانین ہیں۔
ایک ایسا ملک جس میں ایسے جابرانہ قوانین ہوتے ہیں وہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی. تو ہمارا فرق جو حکومت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ فیٹف پر جو فیٹف کی ضرورت ہے ہم ہر طرح کا تعاون کر چکے ہیں. لیکن اگر حکومت فیٹف کا نام لے کر ہٹلر بننا چاہے گی، فیٹف کا نام لے کے ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہے گی، اس کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اعظم نے یہاں پر یہ بھی گمراہی کی پیش کی قوم کے سامنے کہ اپوزیشن اپنے نیب کے کیسز چھڑانا چاہتی ہے. عمران احمد نیازی صاحب، اپوزیشن اپنے نیب کی باری بھگت گئی ہے، اب آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی باری لگنے والی ہے. ہم تو جیلیں کاٹ آئے ہیں. ہم نے سزائے موت کی چکیوں میں سردیوں کے مہینے میں 8-8 7-7 سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر میں اپنے حصے کی سختی کاٹ لی ہے. ہمارے لوگوں نے 1.5 سال بے گناہ جیل کاٹی ہے اور سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹس نے ہمارے مقدمات میں ہمیں باعزت ضمانت دی ہے چونکہ آپ کوئی جواز پیش نہیں کر سکے تھے. ہمیں اب نیب سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. اب تو آپ کی باری ہے. بی آر ٹی کی 4 بسیں جل چکی ہیں. کیا کسی نے سو موٹو نوٹس لیا ہے؟ کیا نیب کے چیئرمین نے کوئی نوٹس لیا ہے کہ یہ اتنے اربوں کا منصوبہ ہے؟ ہر روز ایک نئی بس کو آگ لگ جاتی ہے. اس میں کس نے پیسہ کھایا؟ کیا ابھی تک نیب کے چیئرمین نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے؟ 50 روپے کلو سے 115 روپے کلو چینی چلی گئی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ کس کی کرپشن ہے بھئی؟ کس نے پیسہ بنایا ہے؟ آج آٹا 76 روپے کلو بک رہا ہے. کیا کسی کی ذرا سی جنبش ہوئی ہے کہ ایک غریب آدمی جب 76 روپے کلو آٹا لے گا تو وہ بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ یہ وہی آٹا ہے جو 2 سال پہلے 34-35 روپے کلو بک رہا تھا. یہ کیا 2 سالوں میں آفت آ گئی ہے؟ ابھی گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی ہے مہینہ 2 مہینے پہلے اور آٹے کی قیمت کو آگ لگ گئی ہے. کس نے اسمگلنگ کی ہے گندم کی؟ کس نے اسمگلنگ کی ہے آٹے کی؟ کیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ دوائیوں کی قیمت 1000 گنا بڑھا دی گئی ہے. وزیر کو وزارت سے ہٹا دیا گیا، لیکن چونکہ وزیر موصوف بنی گالا کے گواہ ہیں کہ بنی گالا میں کیسے چوری ہوئی تھی زمین کی، تو ان کو وزارت سے ہٹا کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا ہے. کیا نیب کو آج تک جرت ہوئی ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ یہ دوائیاں جو غریب آدمی کی ضرورت تھیں ان کو کس نے لیا ہے؟ آپ اپوزیشن کو الزام دیتے ہیں منی لانڈرنگ کرتی ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، فورن فنڈنگ کیس میں کون چھپتا ہے؟ فورن فنڈنگ کیس میں کون کہتا ہے کہ میڈیا ٹرائل نہ ہو؟ جتنے کروڑوں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ سیاسی جماعت کے نام پر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کی ہے، 70 سال میں کسی سیاستدان نے نہیں کی ہے. لیکن آپ سے کوئی جواب لے سکتا ہے؟ آپ تو ایمانداری کا لبادہ لپیٹ کے اس طرح کھڑے ہیں کہ جیسے آپ سے بڑا کوئی فرشتہ پیدا نہیں ہوا دنیا کے اندر، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے بڑا سیاست کے اندر کرپٹ لیڈر نہیں پیدا ہوا جس نے دیانتداری کے نام پہ کرپشن کی ہے اور جس نے کرپشن کے مگر مچھوں کو اپنی چھتری کے نیچے چھپایا. آپ کس جرت کے ساتھ ہم پہ الزام لگاتے ہیں؟ جھوٹے الزام لگا کے آپ سیاست کتنی دیر چلائیں گے؟ آپ کے جھوٹ سے غریب آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا، آپ کے جھوٹ سے نوجوان کو روزگار نہیں ملتا، آپ کے جھوٹ سے ایک غریب نادار کو علاج کے لیے دوائی نہیں ملتی، آپ کے جھوٹ سے غریب آدمی کو چھت نہیں ملتی. آج مزدور پریشان ہے، کسان پریشان ہے، خاتون خانہ پریشان ہے. اس ملک کی معیشت کی آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. آپ نے تعلیم کا بجٹ کاٹ دیا ہے.
پاکستان کی یونیورسٹیاں تباہی کے کنارے پہنچ گئی ہیں، اور کل تقریر کرتے ہیں ہم تعلیم کو پیسہ دیں گے۔ آپ بجٹ میں تو پیسہ دے نہیں سکتے یونیورسٹیز کو، آپ فالتو پیسہ کہاں سے دیں گے؟ تو لہذا میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کل اخبارات میں جو آپ کی تقریر چھپی اس میں ایک اور گمراہی دی کہ جی میں کیا کروں، مجھے تو قرضے مل گئے۔ عمران احمد نیازی صاحب، مسلم لیگ نون نے 5 سال 10,000 ارب کا قرضہ لیا تھا۔ ہم نے جو قرضہ لیا تھا اس کو پیداواری پروڈکٹیو مصرف میں لگایا، بجلی کے منصوبے لگائے، موٹر ویز بنائیں، سی پیک چلایا۔ آپ نے 2 سال کے اندر 10,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے اور سارے کا سارا خسارے میں جھونک دیا ہے، اور یہ ہے وہ ڈیٹ ٹریپ، یہ ہے وہ قرضے کا پھندا جس میں آپ نے پاکستان کو پھینکا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں، 4,000 ارب ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اور 2,600 ارب جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو فگرز بھی یاد نہیں ہے، تقریباً 2900 ارب گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ 2900 ارب کیوں گیا ہے؟ 1 سال پہلے وہ 1500 ارب تھا۔ وہ اس لیے دگنا ہو گیا کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو 6% سے اٹھا کے 13.25% کیا تھا۔ اگر پاکستان پہ قرضوں کی ادائیگی دگنی ہوئی ہے تو آپ کی حکومت کی نالائکی اور غلط اقتصادی فیصلوں سے یہ قرضوں کا بوجھ دگنا ہوا ہے، اور آپ 2 سالوں میں ٹیکسوں میں 1 روپے کا اضافہ نہیں کر سکے کیونکہ آپ نے معیشت ڈبو دی ہے، اس لیے آج پاکستان ڈوبا ہوا ہے۔ اور آخر میں عمران احمد نیازی صاحب کو اور ان کی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان پاکستان کے لیے نہایت اہم علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس پر ہمارے دشمنوں کی نظریں ہیں کہ اس کو غیر مستحکم کر کے سی پیک کو سیبوتاج کیا جائے۔ گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو الیکشن کی تاریخ ہے، اور ہم وفاقی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کے انتخابات میں کسی قسم کی دھاندلی یا انتظامی طور پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تو تمام اپوزیشن جماعتیں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ ہم کسی کو گلگت بلتستان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام حکومت کے ادارے آئینی دائرہ کار میں کام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ گلگت بلتستان میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں، چونکہ یہ پاکستان کا کلیدی مفاد ہے۔ ہمیں کسی قسم کا بحران گلگت بلتستان میں پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ احسن صاحب نے ایک میں سمجھتی ہوں بہت ہی جامع اور مفصل آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے اپوزیشن کی، جوائنٹ اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں اور جو ہمارے اس وقت اپوزیشن کے مین پوائنٹس ہیں، ایف اے ٹی ایف، گلگت بلتستان اور جو پارلیمان میں ہمارے ساتھ ہوا، نیب میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں اختصار سے بات کروں گی، لیکن پہلی بات تو یہ کہ آپ ریاست اور نیشنل سیکیورٹی کا نام لے کے دوسروں کو ٹریٹرز قرار دے رہے ہیں، یہ ہم نہیں الاؤ کریں گے۔ دوسری بات، آپ اس وقت پارلیمان کی بتیوں کو، روشنیوں کو جو بچی کچی ہیں انہیں گل کرنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ جو پارلیمان میں نیشنل اسمبلی جوائنٹ سیشن جس کا تقدس سب سے اونچا ہوتا ہے، اس کو جس طرح انہوں نے بلڈوز پارلیمنٹ بنایا ہے، اس پر سارا پاکستان اور ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے۔ ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے لوگوں کو
کہاں کہاں سے بلایا تھا. سارے ملک میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے، جس کی کوئی بات نہیں، جس کی کوئی فکر نہیں. پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ خود اپنی تحفظ کریں، چاہے وہ موٹر وے پہ گینگ ریپ ہو اور اس کے ساتھ جو اہلکار ہوں بدتمیز باتیں کریں، جو وکٹم کو بلیم کریں. ان کو کہا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے پاکستان کو کہ آپ اپنی تحفظ خود کریں. پاکستان کا پارلیمان اس وقت انہوں نے غیر فعال بنانے کی کوشش کی ہے. وہ کیونکہ ہم نے وہاں لوگ بلائے تھے، ہم سے پوچھا گیا کاؤنٹنگ کریں. چیلنج جو ہوتا ہے پارلیمان میں، جب اپوزیشن چیلنج کرتا ہے پارلیمان میں موٹی موٹی بات، اس وقت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمارا حق ہوتا ہے کہ اسی وقت کاؤنٹنگ ہو. ہم نے کہا جا کے استدعا کی اسپیکر سے کہ آپ بھائی ڈویژن کر لیں، اگر کوئی ابہام ہے تو ڈویژن کر لیں. نہیں کیا. کیا دل میں چور ہے؟ کیا دل میں چور تھا کہ وہ ڈویژن نہیں ہوا، کہ وہ پھر سے کاؤنٹنگ نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب کس بات سے ڈر رہے تھے؟ چلیے، ہمارے نمبرز اگر پورے نہیں تھے سیلاب کے وقت میں تو آپ نے کاؤنٹنگ کیوں نہیں کر پائی؟ پھر آپ نے قائد حزب اختلاف کو مائک نہیں دیا. یہ پاکستان کی بدترین تاریخ میں نہیں ہوا ہے، یہ ڈکٹیٹرز کے ٹائم میں نہیں ہوا ہے. ہم نے بھی بہت اسمبلیز بھگتائی ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور پارلیمانی ہیڈز بلاول بھٹو زرداری کو نہیں، شہباز شریف کو نہیں. یہ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ تو خوف ان کو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام شدید غصے میں ہے. ان ساری وجوہات احسن اقبال نے آپ کے سامنے رکھی، ان کی وجہ سے پاکستان میں لاوا ابل رہا ہے اس وقت. وہ کہیں پارلیمان میں ان کے منہ پہ پھٹ نہ پڑے اور کہیں یہ سلیکٹڈ نااہل گورنمنٹ گر نہ جائے. اب ہم اے پی سی کرنے جا رہے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کے پاس سوال ہیں ان پر. ادھر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری پارٹیز بیٹھی ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں، لیکن ایک کامن منیمم ایجنڈا کی کوشش ہوگی. کیونکہ اس وقت معاف کیجیے گا، جو فاٹف کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ فاٹف کی جو ٹرین ہے اس وقت رکی نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ جی قومی مفاد سب سے بالا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کب سے رکھوالے ہو گئے قومی مفاد کے؟ ہم رہتے ہیں اس پاکستان میں، ہمارے بچے یہیں رہتے ہیں، اسی پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہم اس کی تحفظ پہلے بھی کر چکے ہیں. پاکستان کو گرے لسٹ سے پہلے نکالا جا چکا ہے، اور وہ اس تماشے کے ساتھ نہیں ہوا. ہم نے پارلیمان کو استعمال کیا جیسے ہونا چاہیے. ہم نے اس کی طاقت کو مجروح نہیں کیا، نہ اس کے پاورز جمہوریت کے ابیوز کیے. یہ پورے پاکستان کی ہتک کر رہے ہیں، پارلیمان کو اس طرح بے توقیر کر کے پورے پاکستان کی ہتک کر رہے ہیں. چاہے وہ عورتیں ہوں یا اقلیتیں ہوں یا ہمارے شیعہ بھائی ہوں جن کا سر عام استحصال ہو رہا ہے. استحصال سے تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی ہو کہ یہ پارلیمان میں چپ بیٹھے، ہر چیز فراموش کر کے، اپنی ذمہ داریاں فراموش کر کے. کون چلا رہا ہے اس وقت پاکستان کو؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے، اور ان سوالوں سے یہ ڈرتے ہیں. جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے، ہم سے بالکل آج میٹنگ تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ ہم پر چیزیں مسلط نہیں کریں گے، آپ گلگت بلتستان پہ بھی چیزیں مسلط نہیں کریں گے. ان کے حقوق اور ان کی شہریت کا معاملہ ہمارے سب کے دلوں سے بہت نزدیک ہے. پیپلز پارٹی نے بھی حقوق دیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم سے الیکشن کے بعد ڈسکشن کریں. یہ سارے ہمارے منشور کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے حقوق ہمارے منشور کا حصہ ہیں، اور ہمیں ہر وقت ہر قدم پر اپنی جماعتوں کو جو زمین پہ اس وقت متحرک ہیں، چاہے الیکشن ہو یا نہ ہو، ان سے ہمیں بات کرنی ہوتی ہے. جمہوری پروسیس بڑی کا حسن
اگر یہ چلنے دیں تو بہت فرق ہوتا. اس وقت یہ پاکستان بہت فرق ہوتا اگر ہم اپوزیشن میں ہیں. لیکن پاکستان اس وقت اگر کسی بھی جمہوری قدروں سے چل رہا ہوتا تو آپ اس وقت ڈفرنٹ پاکستان دیکھتے. ہم سارے جو ہیں بیٹھ کے جب بھی کوئی کرائسس ہو پارلیمان میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ضرور جاتے ہیں. جب بھی ہمیں کہا گیا, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ کووڈ کرائسس ہو, اور اب کوئی اور نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہو, آرمی پبلک اسکول میں آخر ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے, اس سے پہلے ایک ساتھ بیٹھتے تھے, جتنے شدید اختلافات تھے. تو نیا پاکستان ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ جمہوریت کو, پارلیمانی سسٹم کو ختم کرنے آئے ہیں, کیونکہ دے ڈونٹ بلیو ان پارلیمنٹ. یہ چاہتے ہیں کہ ساری قوت عوام کے پاس نہ ہو, ان سے کوئی شراکت داری نہ ہو, تو ان کے نمائندوں کے مائک بند کیے جائیں, ان کے ووٹوں کو نہ گنا جائے, ان کو جتنا ہم بے توقیر کر سکتے ہیں کریں. کوئی نیب کی تو کوئی بات ہی میں نہیں کر رہی, لیکن جو لاز وہ لانے والے تھے ان میں جو ہم نے امپروومنٹ, میں آپ کو ایک UNSC کا لا بتاؤں. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا جو پہلا تھا, جو احسن بھائی نے جس کی بات کی تھوڑی سی, اس میں کیا تھا؟ میرا آپ کا تحفظ نہیں تھا, کسی سیاستدان کا اس میں تحفظ نہیں تھا. اس میں ریاست کی ایجنسیز یعنی ریگولیٹر, اسٹیٹ بینک کا بھی تحفظ نہیں تھا. ہم نے دیکھا, میں نے کہا بھائی ہم نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے, پاکستان کا تحفظ کرنا. لوگ ہم سے پوچھیں گے آپ نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو, ریگولیٹرز کو, حساس ایجنسیز کی بھی تحفظ نہیں کی, ڈائریکٹ آ کے وہ ایکشن لے لے. تو فاٹف نے تو کوئی آبجیکشن نہیں کیا. آپ کٹ اینڈ پیسٹ لگا کے اور اس میں مرچ مسالہ اپنی مرضی کا لگا رہے ہیں. آپ فاٹف لاز کو استعمال کر رہے ہیں اپنے اپوزیشن کو, اپنے مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے. یہ سارے لاز سارے ملکوں میں, ساؤتھ ایشیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اکنامک ٹیررزم کا لا آپ نے دیکھا ہے, خوفناک ہے. وہ جو سرویلنس کی بات کی, پاکستان کو سرویلنس اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے. بھائی ہم نے امینڈمنٹ دیا ہے, ہم جانتے ہیں FATF, ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان گرے لسٹ سے, آپ سے پہلے ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس کے امپیکٹس پتہ ہیں, اثرات پتہ ہے. نہیں 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 نہیں, کورٹ یہ تو بس سرویلنس ہو جائے 60 days, پھر نان کاگنیزبل. ان کے ایک مشیر کہہ رہے نہیں نہیں اریسٹ تو بغیر وارنٹ کے ہوتا ہے. ارے بابا, اریسٹ بغیر وارنٹ کے صرف مرڈر کیس میں ہوتا ہے, ہینس کرائم میں ہوتا ہے, بڑے بڑے جرائم میں ہوتا ہے. آپ کو اٹھا کے یوں لے جائیں گے, پھر آپ ہم سے پوچھیں گے ہمارا تحفظ کیوں نہیں کیا. تو یہ کام کرنے کے تھے. اس میں آخری بات میں کہوں گی, ہاتھ اٹھ رہا ہے آپ کا, یہ کام کرنے کے تھے پاکستان کے لیے. یہ اس میں کوئی سیاستدان لپیٹ میں صرف نہیں آ رہا تھا. ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں, بزنس مین پوچھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا آپ نے, کیوں نہیں امینڈمنٹس ڈالے. ارے بھائی ہم نے امینڈمنٹس ڈالے, معتدل, اور کتنی میٹنگز کی, مگر بلڈوزر چلا گردن میں سریے کے ساتھ, اور وہی بلڈوزر اب ان پر چلنے والا ہے. میں آخری بات یہ کہوں گی کہ جتنے بھی قوانین یہ ہیں, میں سمجھتی ہوں انہوں نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں بہت سی چیزیں فاٹف کی آڑ میں, لیکن ہم نے جتنا کام کرنا تھا پاکستان کی تحفظ کے لیے کیا. وہ ہم اس پر جتنا بھی ڈسکشن کر لیں کم ہے, لیکن وقت بھی کم ہے, آپ کے سوالات بھی. باری باری کر لیں, باری باری. وہ بیچارہ کب سے کھڑا ہے. 1 منٹ اس کے بعد جی. دیکھیے, ساتھ ہم اس لیے کھڑے ہیں تاکہ ایک بہت اہم پیغام ملے کہ آج کے بعد ہم نے اپنا کامن منیمم ایجنڈا بنا کے رکھنا ہے. کوشش ہوگی سب کو ساتھ لے کے چلنے کا. اپوزیشن میں کوئی چھوٹی ہمارے لیے بڑی پارٹی نہیں ہے, سب اسی اٹینشن کے حقدار ہیں. ان کے سب کے نمائندے ہیں پاکستان میں, الگ الگ علاقوں میں,
اور اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں، چاہے وہ NFC ایوارڈ پہ ہوں، چاہے وہ آئین پر ہوں، چاہے وہ جمہوریت پر ہوں، پارلیمان پہ ہوں اور عوام کے حقوق پر ہوں، آپ اگلے مہینے آپ کے پاس گیس نہیں ہوگا پورے کراچی سے خیبر تک، اس کا کون پوچھے گا؟ آپ جی یہ بتائیے گا کہ جب مشترکہ اجلاس تھا تو اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ارکان شریک نہیں ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، ان کے نام پتہ لگا کہ ان کے خلاف کیا ایکشن لینے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو ہم نے بتایا کہ باوجود اس کے کہ چند اراکین جو غیر حاضر تھے باوجود، اور ان سب سے ہم چیک کریں کچھ بیمار تھے یا کچھ بیرون ملک تھے اور کچھ کووڈ کے حالات تھے، کچھ سیلاب کے تھے، وہ ہم پارٹیز انٹرنلی چیک کریں گی، اس کے باوجود ہم اکثریت میں تھے۔ ہم نے بار بار کہا کہ ری کاؤنٹنگ کرائیں، اگر حکومت اس دن اکثریت میں تھی تو ری کاؤنٹنگ کیوں نہیں کرائی گئی؟ کس سے ڈر رہے تھے؟ ہم نے کہا کہ ڈویژن کرائیں، جب ڈویژن کراتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ کس بات کا خوف تھا کہ اسپیکر نے ری کاؤنٹنگ نہیں کرائی، اسپیکر نے ڈویژن نہیں ہونے دی، کیونکہ ان کی چوری پکڑی جانی تھی۔ اس دن بھی اپوزیشن اکثریت میں تھی۔ تو میں یہ بات جیسے کہی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ گنتی میں دھاندلی کی گئی ہے، اوپن دھاندلی کی گئی ہے۔ یہ کسی دور افتادہ گاؤں کا پولنگ سٹیشن میں تو سنا تھا کہ دھاندلی ہو گئی ہے، یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر گنتی میں دھاندلی کی گئی ہو۔ اور اگر یہ دھاندلی نہیں تھی تو اسپیکر نے کیوں نہیں ری کاؤنٹ ہونے دیا؟ ادھر سے ایک لے لیں، ادھر سے حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ BJP کو آئینی حقوق دے گی اور سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان بھی دورہ کرنے والے ہیں، کیا اس حوالے سے آپ کو اس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے اعتماد میں لیا گیا تھا؟ اور کیا آپ کے علم میں بھی ہے کہ کھیتی صاحب کو 5واں صوبہ بنایا جا رہا ہے؟ مشاورت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت ہر قومی معاملے کو سیاست کے نظر کرتی ہے۔ فیٹف ایک قومی معاملہ تھا، انہوں نے اس کے اوپر بھی سیاست کر کے اسے متنازع بنا دیا۔ گلگت بلتستان کا معاملہ بہت حساس ہے اور یہ قومی معاملہ ہے، اس پہ کسی قومی جماعت کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ الیکشن میں پری پول دھاندلی کے لیے آپ ان کے وزیر کا بیان پڑھیں، کس نے مینڈیٹ دیا ہے؟ وہ کیسے یہ اعلان کر سکتے ہیں؟ صرف GB کے اندر PTI کو کوئی پیر نہیں مل رہا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ GB کے عوام سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے GB کو نیا پاکستان نہیں بننے دینا، چونکہ جو نئے پاکستان کی تباہی ہے وہ ہم نے GB میں نہیں مسلط ہونے دینی۔ وہاں پہ بڑی انہوں نے امن کا دور دیکھا ہے، ترقی کا دور دیکھا ہے، لہٰذا یہ جو ہر چیز کو متنازع بناتے ہیں، قومی معاملات کو بھی، اور ہر چیز پہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، اس سے ملک کی خدمت نہیں، ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ جی وقار صاحب، ایک پیغام میں دیکھ لوں وقار، ہاں اور اب پھر حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ساری سیاست کی اپوزیشن ایک طرف جاری ہے، کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جو ہونے جا رہی ہے اس میں آپ جو 9 جماعتیں ہیں ان کو بھی شامل کریں گے اور اس کو ایکسٹینڈ کریں گے؟ 11 جماعتیں ہیں۔ دیکھیے، اس وقت آپ نے کل جو وکلا کی APC ہوئی ہے اس کا بھی اگر ڈیکلیریشن دیکھا ہو، اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کو ایک فیشسٹ سٹیٹ بنا رہی ہے، یہ ون پارٹی سٹیٹ بنانا چاہتی ہے پاکستان کو۔ تو تمام وہ جماعتیں جو پاکستان کو وفاقی پارلیمانی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں اور جو 1973 کے آئین کو بچانا چاہتی ہیں، وہ یکسو ہیں، متفق ہیں، متحد ہیں کہ ہم اس آئین کو بچانے کے لیے اور وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام کو بچانے کے لیے اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کے ہر قسم کی سیاسی جدوجہد کریں گے۔
जावेद اور آئینی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. جی جی ابھی دے دیں. ایک ان سے لے لیں, دے دیں. ان سے لے لیں. ہاں بیچارہ کافی دے. ہاں دیکھیے جو بھی حکومت کرنے جا رہی ہے کرنے نا پھر. ہاں آپ کر دیں. دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو اراکین غیر حاضر تھے اس کے باوجود، اور حکومت کے اراکین بھی غیر حاضر تھے، اس کے باوجود اپوزیشن جوائنٹ پارلیمنٹ میں اکثریت میں تھی، اور ہماری اکثریت کو دھاندلی کے ساتھ تبدیل کیا گیا، اور جو حکومت کے ایڈوائزر وہاں پہ کھڑے تھے ان کو بھی گنتی میں شمار کیا گیا ہے، اور ہم نے اس پہ اعتراض اٹھایا تھا، موقع پہ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ری کاؤنٹنگ کرائیں. انہوں نے نہیں کی. میں پھر دوہراؤں گا کہ اگر حکومت کے پاس اکثریت تھی، حکومت تو 10 دفعہ ری کاؤنٹنگ کے لیے تیار ہو جاتی. وہ ایک دفعہ بھی نہیں تیار ہوئی، اس لیے کہ انہیں ڈر تھا کہ چوری پکڑی جائے گی. میں آخری بات نہیں، میں سوال کا جواب دے دوں. گلگت کا انہوں نے پوچھا، میں صرف یہ وقار ستی صاحب اور آپ نے پوچھا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا مشاورت ہے. جو بھی مشاورت ہونی ہے وہ پرائم منسٹر کو کرنی پڑے گی. یہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کا بھی مطالبہ ہے، ہمارا بھی ہے. یہ بہت ایک اہم پاکستان کا قومی مسئلہ ہے. جو بھی بات ہونی ہے یہ اسپیکر صاحب کی کمیٹی میں نہیں ہو سکتا، یہ سینٹ کی کسی کمیٹی میں نہیں ہو سکتا، یہ پارٹی لیڈران کی کمیٹی میں ہوگا جس کو بریفنگ پرائم منسٹر آف پاکستان دیں، یا وہ کہہ دیں کہ میں پاکستان کو لیڈ کرنے پارلیمانی سسٹم سے نہیں چاہتا، میں نہیں تیار ہوں لیڈ کرنے پاکستان کو. کوئی اور اگر لیڈ کرے گا تو ہمیں بتا دیں. وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے پاکستان کو چلانا ہے پارلیمانی سسٹم کے ذریعے، یا وہ کہہ دیں کہ میری انا سب سے زیادہ ہے. جی سمپل. جاوید آخری سوال بولے پہلے بولے. He wants to take میں آپ کو it. دیتی ہوں. She wants to take it. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اب تک 2 سال میں 7 سے 8 APCs کر چکے ہیں. گزشتہ جو APC آپ نے کی تھی آپ سب نے، اس کا جو ڈکلیریشن تھا اس پہ کس حد تک آپ نے عمل درآمد کیا ہے؟ کون سا ایسا پوائنٹ رہ گیا جو دوبارہ آپ APC کرنے جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ دیکھ لیجئے گا نا، سنڈے کی بات ہے. یہ چیزیں تو وہی 7-8 میں آپ کو ابھی سے رونما ہم نہیں کرنا چاہتے. آپ سنڈے کو دیکھ لیجئے گا، اس دن بھی ہم آپ سے پریس سے ہماری تھوڑا سا انتظار. یہ آخری کوشچن ہے. خان صاحبہ APC ہونے جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپنی شرکت کو مشروط کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ اس APC میں بھی وہی باتیں ہوں گی جو پچھلی APC میں ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنے نمائندے کو بھیجیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا سوال نہیں. کہ آج جو یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جو انویٹیشن آیا تھا کہ اپوزیشن میڈیا ٹاک ہے، اس حوالے سے ہماری اپوزیشن کی لیڈر کی جماعتیں ان کے پارلیمانی لیڈران سے بات ہوئی ہے، انہوں نے آج آنے سے انکار کیا. نہیں، ناٹ ایٹ آل. یہ تو ہم دونوں بیٹھے تھے تو ہم نے کل طے کیا. اور یہ جو ہماری آج کی پریس کانفرنس ہے، اس کے بارے میں ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے، اور ان کو ہم نے اعتماد میں لے کے یہ کر رہے ہیں. اور یہ بات آپ کو کسی نے غلط بتائی ہے، ایسی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. اور اس کمنگ. ہاں جی، نہیں کوئی ایسی کوئی ایسی بات. تھینک یو. سینٹ الیکشن میں آپ لوگوں کو ڈچ کیا تھا ابھی کیا رکھی ان کے بارے میں کہاں تک وکاس پہنچے؟ دیکھیے وہ اس کا جو پارٹیز نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ کون لوگ تھے، اور ان کے خلاف سب سے بڑی کارروائی یہ کہ انہیں آئندہ منتخب نہیں کیا جائے گا. بغیر پروف کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی